أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی سمر عباس، وقار حیدر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ بتائیے روبینہ میم آپ ٹھیک ہیں؟ تحسین فاطمہ میم، رئیسہ زہرا، گلشن زہرا، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب میزان الصرف میں. صرف میں کس چیز کے بارے میں؟ اس میں اعلیٰ ہم نے پڑھا، ظرف زمان و مکان پڑھا، ظرف زمان و مکان، اور اس میں اعلیٰ پڑھا تھا. ٹھیک ہے نہیں؟ آئیے ظرف زمان و مکان اور اس میں اعلیٰ ہم نے پڑھا. بتایا تھا کہ ظرف زمان و مکان کسے کہتے ہیں؟ ظرف دو طرح کا ہوتا ہے. ظرف کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی ظرف کسے کہتے ہیں تو آپ اٹھا دیں کے کہہ دیجیے گا مثلاً آپ کہہ دیجیے گا مثلاً تنظیم کی کتاب میں تو ظرف یعنی برتن، اردو کی کتاب میں ظرف یعنی برتن ہے نہیں. لیکن ظرف کے معنی یہ والا کلر ٹھیک ہے یا یہ والا کلر زیادہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دن کے لیے یہ کلر ٹھیک ہے زیادہ، رات کے لیے بلیک، کیونکہ رات میں جی. چلیے تو جی ظرف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ظرف یعنی کسی بھی چیز کا مقام، محل، مقام محل. جی ظرف کہتے ہیں کسی بھی کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو، یعنی جس چیز میں کوئی چیز آ سکتی ہو. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف ہر وہ چیز جس میں کچھ چیز سما سکتی ہو، آ سکتی ہو. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں روبینہ میں؟ تحصیل میں ویسے تو اگر کوئی کہہ دے تو آپ کہہ دیں گے ظرف، ظرف یعنی ظروف، ظروف یعنی برتن. تو برتن کو بھی ظرف کیوں کہا جاتا ہے؟ ظرف کے اصل معنی ہے ظرف یعنی ہر وہ چیز یا جگہ جس میں کوئی چیز آ جائے، سما جائے. اب ظرف وقت بھی ہوتا ہے کیونکہ وقت میں بھی تو کچھ چیز آتی ہے، اور بولیے ظرف جگہ میں بھی آتی ہے. جی تو اب بتائیے گا جی لہذا ظرف بتایا تھا کہ ظرف یعنی دو طرح کا ہوتا ہے. جس چیز کے اندر چیز سماتی ہے، جس چیز کے اندر چیز سماتی آتی ہے وہ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے. یا تو وہ جس چیز میں جگہ سما رہی ہے، یا تو وہ ظرف جو ہوگا وہ زمانہ ہوگا جی، یا ظرف، یا پھر وہ جس میں جگہ کوئی چیز سما رہی ہے وہ مکان ہوگا، جگہ ہوگی. زمان آپ جانتے ہیں جی، یعنی ظرف زمان یعنی وہ ظرف جس کے اندر، جو زمانے کے اندر، ظرف زمان ایک ایسا اس میں جو کسی کام کے واقع ہونے کے وقت اور زمانے پر دلالت کرے. وقت یا زمانے پر. مثلا میں کہوں مغرب، غروب ہونے کا وقت، وقت غروب. مغرب یعنی وقت غروب، وقت سمجھ پا رہے نہیں؟ یا مکان پہ دلالت کرے. ابھی مغرب مکان بھی تو ہو سکتا ہے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ مغرب. مجلس یہ جگہ بیٹھنے کی جگہ، جو مجلس کا ایسے بنا جلسہ ہے نا، بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے کا وقت. صحیح ہے نہیں؟ لہذا ظرف زمان و مکان ایک ایسا اس میں جو کسی کام کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ یا مکان پہ دلالت کرے. بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے مضارع سے بنتا ہے، لیکن مفعول یا مفعول کے وزن پہ آ جاتا ہے. کس وزن پہ؟ مفعول یا مفعول. کیسے مفعول یا مفعول کے وزن پہ آتا ہے؟ بنانے کا قاعدہ اگر تفصیل والا اگر بولیں گے آپ خود آ جائے گا، خود سمجھ میں آ جائے گا. کیسے؟ علامت مضارع گرائیں گے، ضرورت کی جگہ میں مفعول لگائیں گے. ضمہ ہے تو فتح کر دیں گے، فتح ہے تو فتح رہنے دیں گے، کسر ہے تو کسر رہنے دیں گے. ٹھیک ہے. اور آخر کو تن مفعول. مجلس، مکتب، مکتب لکھنے پڑھنے کی جگہ یا
وقت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تسمیہ بنانے کے لیے آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ اسم ہے اور اسم کا تسمیہ بنتا ہے تکلیف النون سے مجلسان. ٹھیک ہے. جمع کے لیے جمع مکسر آتا ہے مجالس. مجلس مغرب مغارب. مفاعل کے وزن پہ اس کی جمع آتی ہے. کس وزن پہ؟ مفاعل کے وزن پہ. مجالس. سمجھ میں آیا؟ جی. پھر بتایا کہ ضرب کی ہو گیا. جی. پھر اس کے بعد بتایا اس میں اعلیٰ. اعلیٰ ایک کسے کہتے ہیں؟ اس میں اعلیٰ روبینہ میم تحصیل میم. اعلیٰ کسی بھی کام کو انجام دینے کا وسیلہ یا ذریعہ. رئیسہ گلشن زہرا کسی بھی کام کو انجام دینے کا وسیلہ یا ذریعہ. وسیلہ یا ذریعہ. اگر ویسے نو تعریف کی جائے فنی اعتبار سے باقاعدہ تعریف کی جائے تو اس میں اعلیٰ ایک ایسا اسم ہے کہ جو کسی کام کے انجام دینے کے اعلیٰ وسیلے ذریعے پہ دلالت کرے. اعلیٰ کہہ لیجیے چاہے وسیلہ چاہے ذریعے پہ دلالت کرے. جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. جیسے مفتاح 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 مفتاحتن. مفتاح مفردی کے 3 صیغے بنتے ہیں. مفتاح مفتاحتن مفتاح. بتایا تھا کہ کیسے بنتا ہے. یا تو یا تو مفعول کے وزن پہ ہوگا یا مفعول کے وزن پہ. یعنی 3 صیغے آتے ہیں. یا کیسے مفعول ہوا؟ یفعل سے بنا ہے. یہ کیسے بنتے؟ سب سے پہلا اس کی جگہ میں مقصود لائیں گے جی اور عین فعل کو فتحہ دیں گے اور آخر کو یہ مفرد ایک صیغہ بن جاتا ہے. کس کا؟ مفرد کا ایک صیغہ بن جاتا ہے اس میں اعلیٰ. اور اگر لام فعل کے بعد بولتے لا دیں تو مفرد ہی کا ایک اور صیغہ بن جاتا ہے. اور اگر فعل کے بعد ایک الف بڑھا دیں تو مفرد ہی کا ایک اور صیغہ بن جاتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ اور تسنیہ آپ جانتے ہیں مفعولون اور مفعلتون کی تسنیہ کیا ہے؟ مفعلان جی. اور اس کا مفعلان ایک کے بعد جی. مفعلتان اور اس کا مفعلان. لیکن جمع کی بات جب آتی ہے کہ جمع ان دونوں کا جمع ایک آتا ہے مفاعیل. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ظرف زمان و مکان بھی کا جمع مفاعل مغارب مشارق مشاطئ. یعنی مثلا ٹھیک ہے نہیں جی. اور اس کا بھی اس میں اعلیٰ کا فرق یہ ہے کہ معنی میں فرق رہے گا. یہ اعلیٰ وسیلے پہ دلالت کرتا ہے وہ مفاتی ہے اور اس کا جمع آتا ہے تنوین نہیں آتی تو اس میں جمع غیر مصریف ہوتا ہے. ہاں وہ ہے نہیں جمع میں تو مف زبر ہے اس میں بھی مغارب. سمجھ میں آیا؟ تو مفعلون مفعلتون مفعلون مفرد ہے. مفعلون مفعلتون مفعلون کا تسنیہ کیا؟ مفعلان مفعلتان مفعالان. اور آپ ایسے کر سکتے ہیں مفعلون مفعلتون مفعلان مفعلتان مفاعل مفعلون مفعلان مفاعل. صحیح ہے نہیں؟ یہ تھا اس میں اعلیٰ. اب جو ہم نئی بات پڑھنے والے ہیں وہ ہے اس میں تفصیل. کس چیز کے بارے میں روبینہ میں تحصیل میں رئیسہ آواز آ رہی ہے آپ کو گلشن صحرا؟ جی آواز. اس میں تفصیل. اس میں تفصیل. جو لوگ سر پہ مقدمات یا سر پہ سادہ پڑھ چکے ہیں باب پڑھے ہوں گے آپ نے تحصیل میں. باب پڑھے ہوں گے. باب میں کیا بتایا تھا؟ ثلاثی مبینی کے باب میں باب افعال ہوتا ہے. باب تفعیل افعال تفعیل مفعلہ پہ تفصیل کون سے باب سے؟ فضل یفضل تفصیل. کیا ہے؟ تفصیل. فضل یفضل فضل سے ہے نا؟ فضل سے ہے. فضل یفضل تفضیل. فضل سعید
مثلا خالدہ سعید نے خالد کو فضیلت دی. جی سعید نے مثلا کو فضلہ کیسی میں فضلہ سعید خالدہ. خالد نے سعید کو فضیلت دی. سعید نے خالد کو فضیلت دی. بہت ٹھیک ہے نہیں. اب آپ تفعیل کے معنی میں کون سے معنی میں بہت زیادہ فضیلت دی. فعل میں بھی کثرت ہو سکتی ہے. یاد ہے نا باب تفعیل میں کے معنی میں یہ میں ان لوگوں کو نہیں بتا رہا کیسی فعل میں کے آتی انہیں پتہ ہے انہیں بتا رہا ہوں. یا تو فعل میں کثرت پہ دلالت کرتا ہے تو یہاں پہ فعل میں اگر کثرت کے معنی ہو تو سعید نے خالد کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے نہیں. یا فاعل میں بھی کثرت ہو سکتی نہیں مفعول میں فاعل مفعول میں نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت سے خالد تھوڑے ہی ہیں. ایک ہی خالد ایک ہی خالد. فعل میں کثرت ہو سکتی ہے. یا تعدیہ کے معنی بھی ہو سکتے ہیں متعدی. فضلہ سعید خالد فضلہ ثلاثی مدت میں فضلہ سعید سعید کیا ہے فضیلت والا ہوا. لیکن یہاں کیا ہے سعید نے خالد کو فضیلت دی ہے نہیں. بہرحال تو تفضیل اس سے ہے. کس سے ہے؟ باب تفضیل سے. تفضیل کے معنی کیا ہوئے اس کا مطلب فضیلت دینا. تفضیل کے معنی کیا ہوئے؟ فضیلت دینا. اس میں تفضیل کو اس کو تفضیل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی جاتی ہے. تعریف کیا ہوگی اس میں؟ تفضیل ایک ایسا اسم ہے کہ جو اپنے موصوف یعنی جس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے ایک اپنے موصوف کی صفت کو دوسرے سے کی صفت سے زیادہ بتائے. دوسرے کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مثال کے طور پر عالم سعید بھی ہے عالم سعید بھی ہے عالم خالد بھی ہے. دونوں کے اندر صفتیں علم پائی جا رہی ہے نہیں. لیکن اب میں کہوں گا سعید اعلم سعید اعلم من خالد من دیکھیے موصوف ہوتا ہے جس کے اندر صفت پائی جائے. تو یہاں علم کی صفت سعید میں بھی ہے علم کی صفت تو صفت کیا ہے علم. لیکن اس میں تفضیل ایک ایسا اسم ہے جو اپنے موصوف کی صفت پر دوسرے کی صفت سے زیادتی پہ دلالت کرے. اب یہاں پر جو لفظ عالم ہے علم کی صفت دونوں میں ہے لیکن یہ عالم بن کے علم نہیں عالم نے یہ بتا دیا کہ سعید کا علم خالد سے زیادہ ہے. فضیلت دی نہیں دی. سعید عالم من خالد سعید خالد سے زیادہ عالم ہے. سعید خالد سے زیادہ عالم ہے یعنی اس کا علم کی صفت خالد سے زیادہ ہے. تو اس میں تفضیل کی تعریف اگر کہی جائے تو عالم اس میں تفضیل ہے. کیوں تفضیل میں فضیلت دینا؟ کیونکہ عالم سعید کو خالد کو پر فضیلت دے رہا ہے علم میں کہ سعید کا علم اس سے زیادہ ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اس سے یا مثال کے طور پر میں کہوں وقار اکبر من سمن ہے اکبر. آپ نے اس میں تفصیل اس میں پڑھے ہوں گے عربی میں مول صاحب نے بتائے ہوں گے. مذکر افعال کے وزن پہ مؤنث فعل کے وزن پہ اکبر کبرا اصغر صغرا افضل فضلا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اکبر مثلا بڑے یہ بھی ہیں چھوٹے تھوڑے ہی ہیں کہ اتنی بڑی میزان پڑھ رہے ہیں. چھوٹے بچے تھوڑے پڑھتے ہیں. بڑے یہ بھی ہیں بڑے یہ بھی ہیں. لیکن یہ بڑے ہونے کی صفت اکبر جو ہے دلالت کر رہا ہے کہ ان کو ایک موصوف کی صفت دوسرے موصوف سے زیادتی پر دلالت کر رہا ہے. تو اس میں تفضیل ایک ایسا اسم ہے کہ جو اپنے موصوف کی دوسرے موصوف سے صفت کی زیادتی پہ دلالت کرے. فضیلت دیتا ہے دیتا ہے. تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی مضارع سے بنتا ہے. یہ بھی کب مثال کے طور پر کبرا کبرا. ٹھیک ہے نہیں؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے علامت مضارع بھی آئیں گے جی. پھر اس کے بعد ایک حمزہ اس میں تفصیل اس کے شروع میں لائیں گے. اسے کہتے ہیں حمزہ اس میں تفصیل. صحیح ہے نہیں؟ ہیلو علامت مضارع کو جائیں گے
اس کی گرانے کے بعد ایک حمزہ اس میں تفضیل شروع میں لائیں گے، عین الفعل کو فتحہ دیں 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 گے اور لام الفعل کو، ٹھیک ہے جی، اور لام الفعل کو ضمہ دیں گے، ضمہ ہے اس میں پہلے سے مضارع میں ہوتا ہی ضمہ، ٹھیک ہے نہیں ہو گیا دوبارہ یا نہیں ہو گیا؟ مثال کے طور پر علما یعلم، علما یعلم، پہلا علامت مضارع گرائیں گے، شروع میں حمزہ اس میں تفصیل لے کر آئیں گے، عین الفعل کا فتحہ پہلے سے ہی ہے، اس میں آخر میں ضمہ بھی پہلے سے ہی ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ اکبر، اعلم، اصغر، صغر یصغر تھا، اصغر ہو جائے گا، تو یہ اس میں تفصیل کا مذکر ہے، اس میں تفصیل کا، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن جی نہیں، تنوین یعنی غیر منصرفی ہوتا ہے، اکبر و اعلم، اصغر و، لیکن یہ تو مذکر تھا، مؤنث بنانے کے لیے، مؤنث سب سے پہلے علامت مضارع گرائیں گے، اس کے بعد حمزہ نہیں لانا، فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، عین الفعل کو ساکن کریں گے اور آخر میں الف مقصورہ لائیں گے، اور آپ جانتے ہیں الف مقصورہ جب آتا ہے تو الف سے پہلے تو زبر ہی ہوتا ہے، جی سمجھ میں آیا؟ روبینہ میم، تحسین میم، رئیسہ زہرا اور گلشن زہرا، اس میں تفضیل مؤنث بنانا ہو تو سب سے پہلا علامت مضارع کو حذف کریں گے، اس کے بعد فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، کچھ بڑھانا نہیں ہے، اور عین الفعل کو ساکن کریں گے، عین الفعل کو ساکن کریں گے، بولیے، اور لام الفعل کو فتحہ دیں گے، اور آخر میں الف مقصورہ، کیا مقصورہ نہیں، مقصورہ، کیا الف مقصورہ جسے کہتے ہیں الف مقصورہ، قصر چھوٹا الف، چھوٹا الف جو ہوتا ہے مقصورہ، الف مقصورہ، مقصورہ نہیں ہے، ہوتا ہے مقصورہ یعنی دیکھ رہا ہو، لیکن یہ مقصورہ قصر سے ہے، قصر کے معنی ٹوٹا ہے نہیں جی، تو الف مقصورہ، الف مقصورہ، ہاں مثال کے طور پر صغرا یصغر، یصغر، کیا کبرا یصغر، مؤنث بنانا ہے، مذکر بنانا ہے تو پہلے تو علامت مضارع گرا کے حمزہ لے آئیں گے، جی عین الفعل میں فتح ہے تو ہو جائے گا اصغر، اصغر، مؤنث بنانا ہے تو کچھ نہیں کرنا، علامت مضارع گرانے کے بعد فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، عین فعل کو ساکن کریں گے، لام فعل کو فتحہ دیں گے، جی، اور آخر میں مقصورہ بنا دیں گے، ہو جائے گا اصغر سے مذکر، صغرا مؤنث، جی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی مولانا، ترجمہ کیا ہوگا؟ مثلا بولیے، اکبر زیادہ بڑا مرد، صغرا زیادہ چھوٹی عورت، جی، اعلم زیادہ عالم مرد، علماء زیادہ مؤنث، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ یہ تھا اس میں تفصیل، اس میں تفصیل کی تعریف، اس میں تفصیل اس میں کہ جو اپنے موصوف کی دوسرے موصوف سے صفت کی زیادتی پہ دلالت کرے، بنانے کا طریقہ، مذکر بنانا ہے تو علامت مضارع کو گرائیں گے فعل مضارع سے، حمزہ اس میں تفصیل لائیں گے، جی، عین فعل پہ اگر فتحہ نہیں سوری فتحہ دیں گے عین فعل کو، لام فعل کو ضمہ دیں گے، اور مؤنث بنانے کے لیے علامت مضارع گرائیں گے، فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، عین فعل کو ساکن کریں گے، لام فعل کو فتحہ دے کر الف مقصورہ بنا دیں گے، جی۔ اب آپ ایک چیز پہ دھیان دیجیے، فعل ماضی پڑھا ہم نے، فعل ماضی پڑھا، النصر سے فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ نصر، کیا ہوتا ہے؟ نصر، مضارع کیا ہوتا ہے؟ ینصر، ینصر،
मस्दर इसका क्या था, नस्ब था ना, मस्दर क्या था, नस्ब। इसमें फाइल क्या था इसका, नासिब। फेल माजी था, इसका मजहूल क्या है, नसरा का मुसेरा। मुजारे का मजहूल क्या है, ठीक है। मस्दर वही नस्र। इसमें मफूल क्या था, मंसूर, मंसूर है नहीं, मंसूर। आम्र क्या था, उनसुर, आम्र क्या था, उनसुर। पहले नाम क्या था, यही था ना, ठीक है। अल्लाह, ठीक है। आम्र क्या था, उनसुर। नहीं क्या था, ला तंसुर। ज़र्फ क्या था, मनसरुन, मफअल के वजन पे या मफइल के वजन पे था नहीं। ज़र्फ क्या था, मफअल के वजन पे या मफइल के वजन पे। तो इसका क्या बना, क्योंकि नसरा यंसुरो है ना, अहल फिल पे जम्मा हो तो पता देंगे, तो क्या आएगा, मनसरुन। ठीक, समझ में आ रहा नहीं। और इसमें आला क्या आएगा, मिफअल के वजन पे मिन सरू, ठीक है नहीं। अब खाली मिन सरू थी, मिफअल मिफअल मिन सरू, तीन जगह बनेगी, मिन सरातुन, मिन सरातुन, मिन सरातुन, क्या, मिन सरातुन। सही है नहीं, समझ में आया कि नहीं। और इन दोनों, इनका तस्निया क्या आएगा, जिसका ज़र्फ और इसमें आला का, ज़र्फ और इसमें आला का, मनसरानी व मिनसरानी। क्या है, मनसरानी ज़र्फ का तस्निया, मिनसरानी मनसरानी, और इसमें आला का तस्निया, मिनसरानी। मनसरानी उसका, मिनसरानी इस कारण दोनों का जमा क्या आएगा, आइए, मनासिरु व मनासिरु। ज़र्फ का मनासिब आता है ना, ज़र्फ का भी, इसमें आला का भी, ज़र्फ का भी और इसमें आला का भी। फाइल के वजन पे जैसे मनासिब, और इसमें आला का एक मनासिर, मफाइल के वजन भी आता है, ठीक है नहीं, समझ में आया। इसमें तफसील क्या आएगा, इसमें तफसील अंसर, इसमें तफसील इसका क्या आएगा, अंसर, अफआल के वजन पे भी अंसर। और इसका मोना क्या आएगा, फोला के वजन पे नुसरा, ठीक है नहीं। और इसका तस्निया क्या आएगा, अंसर का, अंसरानी। इसमें ना, इसम का तस्निया ऐसे बनता है, अंसरानी, ठीक है नहीं। और नुसरा का क्या बनेगा, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ नून बढ़ा रहा है, नुसरा यानी, नुसरा यानी, नुसरा यानी, ठीक है। इन दोनों जमा क्या होगा इनका, किसका, इनका, इसमें तब्दील का, अंसर का, अनासिर, अंसर का अनासिर। लेकिन मुअन्नस जो नुसरा है, इसका क्या आएगा, आवाज आ रही है ना रूबीना में, जी मौलाना। ये छोटा हो गया, दिख रहा है स्क्रीन पे हम लोगों को, अगर ऊपर का कीबोर्ड ऊपर का ऊपर अभी भी लाइट की नहीं, वजह अभी भी नहीं दिख रहा।
اب صحیح ہے مولانا. اب صحیح ہے نا؟ ہاں. اب دیکھیے تو انصر کا جمع کیا ہے؟ عناصر. نصرہ کا جمع کیا ہوگا؟ نصرون. کیا؟ نصرون. اور مؤنث اس کا جمع مؤنث نصریات. نصرہ نصرون و. اب دیکھیے آپ نے ابھی تک جو پڑھا ہم نے جو چیزیں گردان ان کا ایک ایک چیز لے لی ہم نے جی. اور جو اسم تھے ان کا تسنیہ اور جمع بھی لے لیا. ان کو ملا کے اگر لکھ دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے صرف صغیر. صرف یعنی چھوٹی گردان. کمال یہ ہے کہ جب آپ نے چھوٹی پڑھی تھی تو 14 صیغے کی تھی. جو جسے صرف کبیر کہا جاتا ہے 14 ہی صیغے تھے اور صرف صغیر میں اتنے زیادہ ہیں. جو چھوٹی ہے وہ زیادہ ہے, جو کبیر تھی وہ کم تھی. لیکن اسے پھر ایسا کیوں کہ اسے کبیر کہا جاتا ہے ایسے صغیر؟ اس لیے کہ کبیر اسے کبیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز کے 14 ہیں. مطلب ماضی کے اکیلے کے 14 ہیں لیکن یہاں ساروں کے ملا کے اتنے سے ہیں, ہے نہیں؟ تو اسی کو ملا کے ایسے کر دیتے ہیں. آپ نے ایک اہل سنت کے خطیب کا بھی سنا ہوگا, کیسے پڑھا تھا؟ ایک مجلس میں اٹھا کے شروع ہو گیا نصر ایسی گردان ہو جاتی نصر. اسی کو آپ کو یاد کرنا ہوگا. ایسے یاد کر لیں گے تو پھر نصر نصر فہوا ناصر ونصر ينصر نصرا فهو اسے ملا دیں فهو منصور. الامر منه اس کا امر انصر یہاں پر ہو گئے اس پہ دینا چاہیے. والناہی عنہ اس کا ناہی کیا ہوگا؟ والناہی عنہ لا تنصر. والظرف منه ظرف کیا ہوگا؟ والظرف منه منصور. والآلۃ منه منصر منصرۃ منصار. وتثنیتهما ہما دونوں کا تثنیہ یعنی ذات اور اس میں آلہ کا تثنیہ تثنیتهما ان دونوں کا تثنیہ یعنی ذات اور اس میں آلہ کا. منصران و منصران. والجمع منهما دونوں کا جمع. والجمع منهما ان دونوں کا جمع کیا ہے؟ ظرف اور آلہ مناصب و مناصب. اب افعل التفضیل منه افعل التفصیل منه انصر. والمؤنث منه یہاں پہ لکھیں والمؤنث منه. اب اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ نصرہ. وتثنیتهما پھر یعنی کہ تثنیتهما ان دونوں کا تثنیہ یعنی مذکر اور مؤنث اس میں تفضیل مذکر اور مؤنث کا تثنیہ. وتثنیتهما انصران و نصریان یعنی کہ والجمع منهما ان دونوں کا جمع یعنی اس میں تفضیل مذکر و مؤنث کا جمع منهما ان دونوں کا جمع عناصر و نصر. عناصر و نصر و نصریات اسے کہتے ہیں صرف صغیر. آپ کو گردان ایسے سنانی ہوگی. میں کہوں گا ذرا بس سناؤ تو سنائیے گا. آپ میں کہوں گا نصرہ سے تو آپ کہیے گا نصرہ ینصر نصرا فهو ناصر. ونصر ينصر نصرا فهو منصور. الامر منه منصور والنهي عنه لا تنصر. الظرف منه منصور ومنصر. والآلة منه منصر. وتثنيتهما منصران ومنصران. والجمع منهما مناصر ومناصير. وافعل التفضيل منه انصار والمؤنث منه نصرة. وتثنيتهما انصران ونصريان. والجمع منهما انصر کیا عناصر ونصر ونصريان. ایسے یاد ہونی چاہیے گردان. اگر ایسے یاد کر لیں گے تو سب کچھ آ گیا آپ کے اس کے اندر. اس میں فعل ماضی بھی آ گیا, مضارع بھی آ گیا, مصدر بھی آ گیا, دونوں کا تینوں مجہول بھی آ گیا. اس میں فاعل بھی آ گیا, اس میں مفعول بھی آ گیا, فعل امر بھی آ گیا, فعل نہی بھی آ گیا. اب اسم کی بات آئی تھی تو ظرف بھی آ گیا, اس میں آلہ بھی آ گیا اور اس میں تفصیل بھی آ گیا. سب آ گیا نہیں آ گیا؟ بابا کہیں گے انہوں نے تاکہ ثقیلہ خفیف اور یہ فلانا فلانا کیوں نہیں آیا؟
وہ اسی سے بنتا ہے، وہ اسی سے بنتا ہے. جب لم کیوں نہیں آیا، نفی تاکید بے لم، نفی تاکید بے نفی جہت بے لم وغیرہ وغیرہ، تو اسی سے بنتا ہے، اس لیے اس سے بنتا ہے. تو یہ تو آ گیا نا جی. ینصر یا ینصر سے بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے نہیں. اس لیے اسے کہتے ہیں صرف صغیر. کیا کہتے ہیں اسے روبینہ میں؟ صرف صغیر کہتے ہیں. چھوٹی گردان. چھوٹی گردان یعنی ہر چیز کا ایک ایک صیغہ، ہر چیز کا ایک ایک دو دو چیزیں اٹھا لی ہے نہیں. تو آپ کیسے یاد کر کے آنا ہے؟ نصر ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ینصر نصرا فهو منصور على امر منه منصور، والنهي عنه لا تنصر، الزق منه منصب ومنصب، والعالف منه منصب ومنصرف ومنصار والآلة. ٹھیک ہے. وتثنيتهما منصران ومنصران، والجمع منه مناصر ومناصير، وأخذ التفضيل منه أنصر، والمؤنث منه نصرا، وتثنية منصران ونصريان، والجمع منهما أناصر وأناصير. ٹھیک ہے. ونصر ونصران. ٹھیک ہے نہیں. ایسے آپ سے کوئی کہ ضربہ سے، تو آپ کہیں ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فهو مضروب على الامر منه يضرب، والنهي عنه لا تضرب، والظرف منه مضرب، والآلة منه مضرب ومضربة ومضراب، وتثنية ومضربان ومضربان، والجمع منه مضارب ومضاريب، وآخر التفصيل منه أضرب، والمؤنث منه ضربا دي، وتثنية مضربان وضربيان، والجمع منه مضارب ضرب وضربيان. ٹھیک ہے نہیں. ایسے ہی آپ اسے یاد کر جی. یاد کیجیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد وارزق